ایک ایسا بادشاہ جس کی حکومت صرف انسانوں تک نہیں تھی بلکہ جنات تک پھیلی ہوئی تھی۔ ایک ایسا بادشاہ جس کے ایک اشارے پر ہوائیں رک جاتی تھیں اور جس کی موجودگی میں طاقتور سے طاقتور مخلوق بھی سر جھکا لیتی تھی۔ یہ کہانی ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی اور اس راز کی جس نے برسوں تک جنات کو دھوکے میں رکھا۔ اللہ کا حکم ہوا کہ اس کا گھر تعمیر کیا جائے۔ جنات کو بلایا گیا، وہی جن جو پہاڑ اٹھا سکتے تھے، چٹانوں کو ریت بنا سکتے تھے، آج وہی جن سر جھکائے کھڑے تھے۔ دن بیتتے گئے، مہینے گزرتے گئے، لیکن کام رکتا نہیں تھا۔ جن پتھر اٹھاتے، دیواریں کھڑی کرتے، اور ہر پل ایک ہی ڈر ان کے دل میں زندہ رہتا۔ وہ سامنے کھڑے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں۔ دیر ہو گئی، انہوں نے آنکھ تک نہیں جھپکائی۔ چپ رہو، اگر انہوں نے سن لیا تو ہم مٹی بنا دیے جائیں گے۔ انہیں کیا پتا تھا کہ وہ جن کے ڈر میں کام کر رہے ہیں وہ اب اس دنیا میں تھے ہی نہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے رب کے حکم سے وفات پا چکے تھے، لیکن ان کا جسم اسی لاٹھی کے سہارے کھڑا تھا، اور اس لاٹھی کے اندر ایک معمولی سی دیمک دھیرے دھیرے لکڑی کو کھوکھلا کر رہی تھی۔ وقت گزرتا رہا، سال بیتتے گئے اور جن اسی خوف میں کام کرتے رہے، بنا جانے کہ وہ ایک مردہ جسم سے ڈر رہے ہیں۔ جن لگاتار کام میں لگے ہوئے تھے۔ دن نکلتا، رات ہوتی، پھر صبح ہو جاتی، لیکن ان کے لیے وقت کا کوئی مطلب نہیں رہ گیا تھا۔ ہر لمحہ ایک جیسا تھا، ڈر سے بھرا ہوا۔ وہ سوچتے تھے کہ اگر ذرا بھی سستی دکھائی تو سزا طے ہے۔ کسی کی ہمت نہیں تھی سر اٹھا کر دیکھنے کی۔ سب کی نظریں جھکی رہتی، جیسے اس سائے کی طرف دیکھنا بھی موت کو دعوت دینا۔ ایک دن ایک جن نے ہمت کر کے کہا، ایسا تھا مجھے عجیب لگ رہا ہے، برسوں ہو گئے لیکن انہوں نے نہ کوئی حکم دیا نہ کوئی آواز۔ پاگل ہو گیا ہے کیا؟ اگر انہوں نے سن لیا تو ہم سب خاک ہو جائیں گے۔ کہ سچ سوچنے کی بھی اجازت نہیں تھی۔ وقت یوں ہی گزرتا رہا، سورج اگتا ڈھلتا پھر اگتا، اور اس خاموش سائے کی حالت ویسی ہی رہتی۔ کسی نے یہ نہیں سوچا کہ شاید وہ اب اس دنیا میں ہے ہی نہیں۔ ہر کوئی بس اپنے ڈر کا غلام بنا ہوا تھا۔ ادھر ایک چھوٹی سی دیمک جسے کسی نے دیکھا تک نہیں، چپ چاپ اپنے کام میں لگی تھی۔ وہ اس لکڑی کو کتر رہی تھی جس پر پورا وہم ٹکا ہوا تھا۔ نہ اسے معلوم تھا کہ وہ کیا بدلنے جا رہی ہے، نہ کسی کو اندازہ تھا کہ ایک ننھا سا کیڑا اتنی بڑی حقیقت کو بے نقاب کر دے گا۔ اور پھر وہ پل آیا جب لاٹھی اندر سے پوری طرح کھوکھلی ہو چکی تھی، جب سچائی بس گرنے ہی والی تھی۔ لیکن ابھی نہیں، ابھی اس راج سے پردہ اٹھنا باقی تھا۔ اور پھر وہ لمحہ آ ہی گیا جس کا انتظار کسی کو نہیں تھا، مگر جس سے بچا بھی کوئی نہیں تھا۔ ایک ہلکی سی آواز ہوئی، جیسے سوکھی لکڑی اندر سے ٹوٹتی ہے۔ کسی نے دھیان نہیں دیا کیونکہ سب اپنی محنت میں ڈوبے ہوئے تھے۔ لیکن اگلے ہی پل وہ سہارا جس پر سب کچھ ٹکا تھا اچانک بھر بھرا کر گر پڑا۔ لاٹھی ٹوٹی اور اس کے ساتھ ہی وہ جسم بھی زمین پر گرا۔ ایک پل کے لیے پوری جگہ سناٹے میں ڈوب گئی۔ جن جہاں کے تہاں کھڑے ہو گئے، کسی کو سمجھ ہی نہیں آیا کہ یہ ہوا کیا۔ پھر کسی نے کانپتی آواز میں کہا، وہ تو بہت پہلے ہی جا چکے تھے۔ سچ سامنے آ چکا تھا، جس سے وہ صدیوں تک ڈرتے رہے، جس کے خوف میں کام کرتے رہے، وہ تو کب کا اس دنیا سے رخصت ہو چکا تھا۔ اچانک جنوں میں افراتفری مچ گئی، کوئی پیچھے ہٹنے لگا، کوئی بھاگنے لگا، کسی کی آواز کانپ رہی تھی۔ ہم ایک لاش سے ڈرتے رہے، ہم اندھے تھے۔ اسی پل سب پر ایک سچائی ٹوٹ پڑی۔ اگر انہیں علم غیب ہوتا تو وہ اتنے سالوں تک دھوکے میں نہ رہتے۔ یہ اللہ کی حکمت تھی کہ جس نے طاقت کا گھمنڈ کیا اسے ایک معمولی دیمک کے ذریعے بے بس کر دیا۔ اور اسی کے ساتھ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وہ داستان جو طاقت، صبر اور حکمت کی مثال تھی، اپنے انجام کی طرف بڑھنے لگی۔ جنوں کی چیخوں اور بھاگتے قدموں کے بیچ وہ جگہ ایک پل میں سونی ہو گئی۔ جہاں تھوڑی دیر پہلے طاقت اور گھمنڈ کا سایہ تھا، وہاں اب صرف سناٹا رہ گیا تھا۔ زمین پر گرا ہوا وہ جسم گواہی دے رہا تھا کہ طاقت کبھی کسی کی جاگیر نہیں ہوتی۔ جنوں کو اب سمجھ آ چکا تھا کہ وہ جن سے ڈرتے رہے وہ انہیں دیکھ ہی نہیں رہے تھے، اصل میں وہ اپنے ہی وہم کے قیدی بن چکے تھے۔ ایک معمولی سی دیکھ نے وہ کر دکھایا جو نہ تلوار کر سکی، نہ طاقت، نہ آگ۔ یہی اللہ کی حکمت تھی کہ جو خود کو سب سے بڑا سمجھے اسے سب سے چھوٹے ذرے سے اس کی اوقات دکھا دی جائے۔ اس دن کے بعد جنوں میں ایک خاموشی چھا گئی۔ وہ سمجھ چکے تھے
کہ علم غیب صرف اللہ کے پاس ہے، نہ کوئی جن اسے جان سکتا ہے، نہ کوئی طاقت اسے چھین سکتی ہے۔ اور یہیں سے ایک نئی سمجھ پیدا ہوئی کہ حکومت طاقت سے نہیں، انصاف سے چلتی ہے۔ اصلی بادشاہ وہی ہے جو گھمنڈ نہیں کرتا، جو اپنے رب کے سامنے جھکا رہتا ہے۔ یہیں سے اس عظیم بادشاہ کی کہانی ایک نئے موڑ پر جاتی ہے، جہاں انسان، جانور اور پرندے سب اس کی رحمت کے گواہ بنتے ہیں، اور جہاں ایک ننھی سی مخلوق آنے والی سب سے بڑی سیکھ دینے والی ہوتی ہے۔ جب سارا شور تھم گیا، جب جن بکھر چکے تھے اور جب وہ جگہ خاموشی میں ڈوب گئی، تب اصل حقیقت سامنے آئی۔ وہ جسم جو زمین پر گرا تھا اب بھی روشن تھا، نہ کوئی ڈر، نہ کوئی گھمنڈ، بس سکون، کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہ زندگی جی تھی جو اللہ کی رضا میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اسی وقت فرشتوں نے گواہی دی کہ یہ وہ نبی تھے جن کی بادشاہت تخت سے نہیں، انصاف سے چلتی تھی۔ اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو لائک کریں اور کمنٹ میں بتائیں اگلی ویڈیو کس نبی پر ہو۔ اللہ حافظ۔